ایک بھوکا شیر شہاب بھائی کو دیکھ کر اللہ اللہ پکارنے لگا۔ دوستو، یہ کیا حقیقت ہے؟ یہ واقعہ کس جگہ کا ہے؟ بھی فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، لیکن اس سفر کے دوران جب وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب تھے تو ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا وہ ہندو مسلمان ہو گئے، اور اس واقعے کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ شہاب بھائی کو سفر کرتے ہوئے دوپہر ہو چکی تھی، ان کے تمام ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، سب میں ایک جوش و جنون اور جذبہ تھا۔ صبح سے اب تک لگاتار سفر کر رہے تھے، کافی لوگ تھک بھی چکے تھے اور اب وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت وہ ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، ہریالی کا نام و نشان تک نہ تھا، خیر آباد علاقہ اور بنجر زمینیں تھیں۔ انہیں کہیں بھی کوئی آدمی یا مکان نظر نہیں آ رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ اگر یہاں کوئی آبادی والا علاقہ ہوتا تو شہاب بھائی کے پاس ہزاروں لوگ حاضر ہو جاتے کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں، کیونکہ شہاب بھائی سے لوگ اس قدر محبت اور عقیدت رکھتے تھے کہ ان کی دعوت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ لیکن اس وقت یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں کسی بھی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ شہاب بھائی نے بھی دیکھا تھا کہ ان کے ساتھی کافی تھک چکے تھے، اور اب شہاب بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں وہ لوگ کچھ دیر کے لیے سستا لیں۔ یہ علاقہ غیر گنجان آباد اس وجہ سے تھا کیونکہ اس وقت وہ بارڈر کی حدوں کے قریب تھے، اور بارڈر کے نزدیک علاقے زیادہ تر جنگل کی طرح ہوتے ہیں۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، ہمیں کوئی نہ کوئی جگہ ضرور مل جائے گی اور پھر وہاں آرام کر لیں گے۔ شہاب بھائی کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہنے لگا کہ کیوں نہ ہم کچھ دیر کسی درخت کے نیچے ہی آرام کر لیں اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھیں۔ تو شہاب بھائی نے کہا کہ درخت کے نیچے آرام کرنا ٹھیک نہیں رہے گا کیونکہ یہ غیر گنجان آباد علاقہ ہے اور یہاں پر جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو باقی ساتھیوں نے بھی شہاب بھائی کی بات سے اتفاق کیا۔ شہاب بھائی کا دل بار بار انہیں کسی خطرے کی جانب متوجہ کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی ایسی جگہ آرام کریں جس سے ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھ کر انہیں یہی بہتر لگا کہ وہ کچھ دیر کسی درخت کے نیچے ہی آرام کر لیں۔ انہوں نے آس پاس نگاہ درائی اور ایک بہت بڑا درخت ان کو نظر آیا۔ تمام ساتھی اس درخت کی جانب چل پڑے، لیکن شہاب بھائی کے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کچھ تو غلط ہونے والا ہے، اور یہی چیز اب انہیں پریشان بھی کرنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنے دل میں خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ویسے تو ہر وقت ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام رہتا تھا اور وہ کوئی نہ کوئی تسبیح لازمی کرتے رہتے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا۔ جب سب لوگ درخت کے نیچے پہنچے تو وہ بہت حیران ہوئے کیونکہ سارے علاقے میں انہیں کہیں بھی ہریالی نظر نہیں آئی تھی، لیکن یہ درخت کافی ہرا بھرا اور بہت تناور تھا، اور اس کے آس پاس بھی کافی ہریالی تھی۔ یہ دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہوئے اور وہاں پر آرام کرنے لگے۔ ان لوگوں کو بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، اسی لیے جو تھوڑا بہت ساز و سامان تھا سب نے اسی پر گزارا کیا اور خداوند کا شکر ادا کر کے سستانے لگے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شہاب بھائی نے کہا کہ اب ہمیں چلنا چاہیے اور اس علاقے کو عبور کرنا چاہیے، اور سب نے شہاب بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابھی وہ لوگ کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک بہت بڑا امتحان ان کے انتظار میں تھا۔ جیسے سب لوگوں نے سامنے کی طرف نگاہ اٹھائی تو وہ پریشان ہو گئے، اور کچھ لوگ تو حد سے زیادہ گھبرا گئے، لیکن شہاب بھائی نے سب کو تسلی دلائی۔ اب شہاب بھائی کو سمجھ آئی تھی کہ یہی وہ خطرہ تھا جس کا الارم ان کے دل میں بار بار بج رہا تھا۔ ان کی چھٹی ہی سنہیں یہی پیغام دینا چاہتی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ 10 نقاب پوش لوگوں کا ایک گروہ ہاتھوں میں ہتھیار لیے ان سب کے سامنے کھڑا تھا، اور اس گروہ نے شہاب اور ان کے ساتھیوں کا راستہ روک لیا۔ شہاب بھائی نے اس گروہ کو کہا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو تم لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں تو آپ لوگ ہی چاہیے، اور انہوں نے شہاب اور ان کے ساتھیوں کو قابو کر لیا۔ شہاب بھائی نے خدا تعالیٰ سے دل میں دعا کی کہ یا اللہ، آج تک جتنی بھی مشکلات آئی ہیں ان سب میں سے آپ نے نکالا ہے، اس مشکل میں بھی آپ ہی نکالیں اور ہماری مدد فرمائیں۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ حوصلے سے کام لیں، انشاءاللہ خدا تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ ابھی وہ لوگ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو لے کر کچھ دیر ہی چلے تھے کہ سب نے عجیب و غریب آوازیں سنی، اور سب بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ ان آوازوں نے ہر ذی نفس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ دھار کی گرج برس کی اس قدر آوازیں آ رہی تھی کہ پورا علاقہ ایک بار ان آوازوں کی وجہ سے دہل گیا، اور پھر جو منظر شہاب اور ان کے ساتھیوں اور اس گروہ نے دیکھا، اس منظر نے سب کو حیران کر دیا۔ تمام لوگوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں ایسی مشکل کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ سامنے سے ایک شیر گرجتا ہوا شہاب اور ان کے ساتھیوں کی جانب آ رہا تھا۔ گھروں کے لوگ بھی اس کو دیکھ کر ڈر گئے، اور تمام لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ ہونے لگی، کیونکہ اس شیر کا مقابلہ کرنا اپنی جان کو داؤں پر لگانے کے مترادف تھا، اور اس گروہ کا اس شیر کا مقابلہ کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا کیونکہ شیر کافی بکھرا ہوا تھا۔ ابھی وہ لوگ ایک حیرانگی سے باہر نکلے نہیں تھے تو شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے فوجیوں کی گاڑیوں کی آوازیں سنی۔ وہ آواز جیسے ہی قریب آنے لگی اس گروہ کے لوگوں نے شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا، لیکن شیر نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور ان کے حملے کو بیچ میں ہی روک کر اس گروہ پر جوابی حملہ کر دیا، اور اس طرح وہ گروہ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اور اپنی جان بچانے لگا۔ اب وہ گاڑیاں قریب آ چکی تھی اور ان میں سے فوجی اترنے لگے۔ فوجیوں کو دیکھ کر اس گروہ کے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن شہاب اور ان کے ساتھی وہیں پر کھڑے رہے۔ شہاب بھائی وہاں سے ہلے نہیں اور ان کے ساتھی ان کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ شیر بھی وہیں پہ ہی موجود تھا۔ فوجیوں نے گاڑیوں سے اتر کر اس گروہ کے تمام لوگوں کو پکڑا۔ شیر کی آواز سن کر
जो दूर दूर के इलाकों के लोग थे वो भी अपने हाथों में लाठियां उठाएं उस जानिब निकल आए थे। और उन लोगों में से हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। और फिर सब लोगों ने जो मंजर देखा वो सबकी आंखों को नम कर गया। उस मंजर को देखकर सब लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि वो शेर अब शिहाब भाई के कदमों से लिपट रहा था, उनके तलवों को चाट रहा था। शिहाब भाई ने भी खुदा का नाम लेकर उस शेर की पीठ पर हाथ फेरा। सब लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि शेर को इंसान का दुश्मन कहा जाता है, लेकिन ये शेर ऐसा लग रहा था जैसे शिहाब भाई से ही मिलने आया हो। और इस वक्त शिहाब भाई और उनके साथियों की जान बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही शेर था। फौजियों ने शिहाब भाई को बताया कि उन्होंने जब शेर की दहाड़ सुनी तो वो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि इस इलाके में कभी भी शेर नहीं आता। वो लोग उसी के ताकुब में इस जानिब आए तो उन्होंने उस ग्रुप को देखा जिसने आप लोगों को अपने कब्जे में रखा हुआ था। ये ग्रुप फौजी 2 माह से पकड़ना चाह रहे थे, क्योंकि ये लोगों को अपना गुलाम बना लेता था और फिर इनसे हर जायज और नाजायज काम करवाता। फौजी बहुत हैरान हुए और उन्होंने शिहाब भाई का शुक्रिया अदा किया कि उनकी वजह से गिरोह पकड़ा गया। लेकिन शिहाब भाई ने कहा कि ये सब कुछ अल्लाह की मदद से हुआ है और ये शेर भी अल्लाह की तरफ से हमारी मदद के लिए भेजा गया है। जिस तरह अल्लाह ताला ने आज तक कभी तन्हा नहीं छोड़ा, इस तरह आज भी खुदावंद करीम ने हमारी मदद की। ये सुनकर बहुत से हिंदू शिहाब भाई के करीब आए और उनसे मुसाफा किया और कहने लगे हमें भी कलमा पढ़ाइए, और फिर वह मुसलमान हो गए। फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। फौज और उनका अमला उस शेर को पकड़ना चाहते थे और अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन शिहाब भाई ने कहा कि इस शेर को छोड़ दे, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर वो शेर शिहाब भाई के कदमों से लिपटता हुआ देखते ही देखते उस जंगल में उजल हो गया। और इस तरह से उस शेर की वजह से शिहाब और उनके साथियों की जान बची और